أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ الحدید شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الواقعہ کی آخری آیات، آخری رکوع، آیت نمبر 75 سے لے کر آنورڈ 96 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو کہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو، اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب کہ روح نخرے میں یا غرغرے تک پہنچ جائے گی، اور تم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی میں ہے، اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ یہ پچھلی سورہ مبارکہ جو ہم نے مکمل کی تھی، سورۃ الواقعہ، اس کے کچھ موضوعات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، جو ہمیں آگے چل کر آج کے سبق میں بھی یا اگلے جو سبق ہیں ان میں ہمیں کام آئیں گے، جس میں ہم نے اولین اور آخرین کے بارے میں دیکھا۔ اس کے علاوہ مقربین اور اصحاب الیمین جو ہیں، یہ بھی دو نیک لوگوں کے گروہ، ان کے بارے میں بھی ہم نے تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو حدیث کا سبق تھا پچھلا، اس میں بھی ہم نے کچھ نو مسلم افراد جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، کہ نو مسلم افراد کی کچھ جو یا صحابہ تھے، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے بارے میں
مطلب کچھ احادیث ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو ان کو صحیح مطلب آداب جو ہیں اسلام کے وہ نہیں پتہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے بارے نہیں پتہ تھا. تو وہ رویہ جو ہے وہ بھی ہمیں، بس میں یاد دہانی کے لیے کہ یہ دو تین جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انہی میں کچھ اضافہ کر کے مزید کچھ اور پوائنٹس یا کچھ اور باتیں جو ہیں وہ ہمیں اہم ہوگی سمجھنے کے لیے. بہرحال سورۃ الواقعہ جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہت عظیم صورت تھی، اور بہت اس میں واضح اور نصیحت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. آج کا سبق ہمارا جو ہے سورۃ الحدید. سورۃ الحدید یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ کے دور میں، ہجرت مدینہ کے بعد جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جو قرآن مجید میں مصحف جو ہے یہ اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ نمبر جو ہے 57 نمبر پر یہ سورہ آتی ہے، جبکہ کرونالوجیکل آرڈر جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں اس اعتبار سے یہ 94 نمبر کی سورہ ہے. اس میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. 29 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل سورۃ الحدید. سورۃ الحدید، حدید اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں یہ حدید کا لفظ آیا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کی پہچان کے لیے اس کا نام الحدید جو ہے وہ وہ رکھا گیا یا مقرر کیا گیا. اور یہ الحدید کیا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ عام معروف معنی جو ہے وہ تو لوہا ہے. یہ آئرن یا سٹیل جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے ہمارے ارد گرد موجود بے شمار چیزیں جو جو بنی ہوئی ہیں وہ ہیں. اس سورہ مبارکہ کی مناسبت سے اگر دیکھیں تو جنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ جو ہے اس میں حدید یا لوہا جو ہے اس کی ایک بڑی اہم افادیت ہے، بڑا اہم رول ہے. اس کے علاوہ یہ الحدید کیوں ہے، جب ہم سورہ آیت نمبر 25 پہ پہنچیں گے تو اس کے بارے میں مزید بھی کچھ آیات کے مناسبت سے کچھ مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ الحدید، جو خاص کر حدید جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا. تو اس بھی نسبت سے مزید کچھ معلومات یا مزید کچھ باتیں جو ہے نا ہم اس آیت کے متن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. زمانہ نزول کے بارے میں اگر دیکھیں اور اس وقت کے حالات و واقعات کے بارے میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کس پیریڈ میں یا کس وقت میں نازل ہوئی، لیکن اس کا انداز بیان اور اس کے موضوعات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سورۃ سوری غزوہ خندق، سوری کیا ہے، صلح حدیبیہ جو ہے، صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی سورہ مبارکہ، یا اس وقت یہ نازل ہوئی، یا اس سے پہلے کے دور میں، اور اس سے پہلے احد سے لے کر، یعنی غزوہ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے پہلے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، یا اسی دور میں کچھ آیات جو ہیں آگے پیچھے. اس اعتبار سے یہ تقریباً 3.5 4 ہجری سے لے کے 6 ہجری یا غالباً 8 ہجری کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. اس کے موضوعات جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں حالات و واقعات کا ایک بہت بڑا فرق جو ہے اس وقت کے جو لوگ ہیں، جو ارد گرد جو لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا کردار اور ان کا افکار اور ان کی باتیں اور ان کے رویے جو ہیں وہ ہے مکی صورتوں میں تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ وہ ہے ان کا رویہ جو ہے، یا وہ مشرکین جو ہیں ان کے عقائد جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے، قیامت کے اوپر نہیں، اور دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے، ان باتوں کے اوپر ان کا یقین کرنا مشکل. پھر اللہ کی وحدانیت جو ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ ان کے لیے بڑا مشکل. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی اس سے جڑے موضوع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا انکار، اور
یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں بھی. لیکن مدینہ میں جا کر گو کہ جو معاشی اور معاشرتی معاملات جو ہیں مسلمانوں کے، وہ کچھ بہتر ہوئے مکہ کی نسبت. لیکن وہاں کے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ، اس میں پہلے مشرکین جو ہیں وہ نسبتاً کم تعداد میں لیکن موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہاں پر اہل کتاب جو ہیں، یہودی اور عیسائی جو ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ تیسرا جو ایک اہم جو چیلنج ہے وہاں پر، منافقین کا، منافق لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو لہٰذا اس شروع میں کچھ سیاسی یا کچھ معاشی اعتبار سے بہت سارے فتح سوری ہجرت مدینہ کے بعد شروع کے پیریڈ میں بہت سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے پائے، مختلف قبیلوں کے ساتھ، مختلف گروہوں کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس طے پائے آگے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کریں گے. اس طرح سے میوچل ایگریمنٹس ہو گئے. ایون کہ اہل کتاب جو تھے، یہودی اور عیسائی، ان کے قبیلے جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایگریمنٹس ہو گئے. تو اس اعتبار سے کچھ ایک سیف پوزیشن جو ہے وہ مسلمانوں کو ملی. اور معاشی اعتبار سے بھی ان میں کچھ بہتری جو ہے وہ آنا شروع ہوئی، کیونکہ مخالفت جو ہے وہ اس طرح سے کھلے. اب مخالفت جو ہے اس میں کچھ کمی ہے، لیکن دشمنی جو ہے اس میں کمی نہیں آئی، بلکہ اسلام کے خلاف جو بغاوتیں ہیں یا اسلام کے خلاف جو اقدامات ہیں ان کا دائرہ ہے کچھ وسیع بھی ہو گیا. جس کی وجہ سے وہاں پر چیلنجز جو ہیں وہ سب سے بڑے یا اضافی طور پر آ گئے. اور خاص کر منافقین کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں یا ایسا دشمن ہے جو اپنی ہی صفوں میں کھڑا ہے کہ اگر ان کے خلاف جنگ شروع کر دیں تو باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، تو یہ ہمیں کیا سیدھا راستہ دکھائیں گے. تو منافقین اور باقی جو وہاں پر اکائیاں ہیں معاشرے کی، ان میں ایک بڑی تفریق جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھی. اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس کا نزول یا اس کے حالات و واقعات جو ہیں وہ تو اسی طرح کے ہیں، لیکن اس کا موضوعات جو ہیں وہ خاص کر اہمیت ایک ڈفرنٹ اس طرح سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ان مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے. اور مسلمانوں میں سے بھی ان مسلمانوں کو جو کہ اپنے ایمان میں تھوڑے کمزور ہیں، جو کہ اپنے ایمان میں ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے، یا اس لیول کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ اس دین کو نہیں دیتے جس طرح سے ان کو دینی چاہیے تھی. تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کے موضوعات جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں دوسری مدنی صورتوں کی نسبت. اس میں ہم، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پچھلی سورہ مبارکہ سورہ واقعہ کے کچھ جو اولین اور آخرین اور اصحاب المقربین اور اصحاب الیمین جو ہیں اس کا تذکرہ میں نے کیا. اس کے علاوہ حدیث کے جو آخری سبق ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا 9 مسلم لوگ جو ہیں ان کے رویے جو ہیں وہ کیسے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری وجوہات تھیں، ان میں سے کچھ وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان کے سرداروں نے یا اکثریت لوگوں نے یا لوگوں کی ایک روش جو ہے وہ اس طرف بڑھ گئی کہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں یا مسلمان یا اسلام قبول کر لیا تاکہ بہت سارے معاملوں میں ان کو پروٹیکشن بھی مل جائے. تو ان کی منافقت ان میں نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن ان کی ابھی ایمان کی سطح جو ہے یا اسلام کو سمجھنے کا وہ لیول جو ہے وہ ان میں موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے رویوں میں تھوڑا سا اس طرح کے معاملات تھے. تو اس کے بعد اس میں اضافہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے آگے جب آپ جا کے کریں گے. خاص کر جو چیلنجز یہاں پر مدینہ کے دور میں اس وقت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، ان چیلنجز میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ مخالفت جو ہے اسلام کی بڑھ گئی ہے. اسلام کے خلاف تدابیر جو ہیں وہ اب دوسرے قبیلے ارد گرد جو ہیں مشرکین مکہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر مختلف طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اسلام کے خلاف. تو ایسی صورت میں نہ صرف مدینہ شہر کے اندر بلکہ مدینہ شہر کے ارد گرد اور پورے ایک وسیع علاقے میں مسلمانوں کو نظر رکھنی جو ہے وہ ضرورت تھی. اس ضمن میں یا اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر ایک تو افرادی قوت کی ضرورت تھی، افرادی قوت جہاد کرنے کے لیے یا جنگوں میں حصہ لینے کے لیے یا قتال کے لیے مطلب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے. اور دوسرا اہم جو وہاں پر ضرورت تھی وہ تھی مال کی، کہ مال کو یا مطلب وسائل کو خرچ کیا جائے ان اسلام کو
تقویت دینے کے لیے، یا اسلام کے جو ان کے جو مارکے ہیں، یا جو ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں جہاد یا قتال یا جنگ کے لیے نکلنا، یہ دونوں جو ہیں یہ ایک بہت اہم اس وقت کی ضرورت تھی۔ اور اس طرف راغب کرنے کے لیے، یا اس کی طرف ترغیب دینے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں کچھ جو ہے نا بہت اہم ہدایات اور رہنمائیاں ملے گی، اور اس میں خاص کر ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو ابھی اپنے ایمان میں تھوڑے سے کمزور ہیں، یا انہوں نے اس طرح سے ابھی تک کھل کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، نہ ہی اپنے جانوں کے اعتبار سے، نہ ہی اپنے مالوں کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں جو موضوعات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے۔ اور آج کا سبق جو ہم دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے رکوع میں کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے، حکم سے ہم اس کو پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل کریں۔ تو اس میں شروع میں ہی تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو جو اللہ کی جو بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کی طرف، اللہ کی معرفت اور پہچان، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کس قدر وسیع ہے، یا کس قدر بزرگ ہے اللہ تعالیٰ، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہو تم، یا جس رسول کے مطلب اتباع کرتے ہوئے تم اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو رب جو ہے وہ ایک بڑی عظیم ہستی ہے، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی، یعنی الٹیمیٹ جو قدرت رکھنے والی ہستی وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز طاقت، ساری طاقت ہے۔ تو لہٰذا تم اگر اسلام میں داخل ہوئے ہو تو تمہاری کچھ آزمائشیں بھی ہیں، ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترو گے تو پھر تمہیں وہ سارا کچھ ملے گا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو شروع کی آیات میں ہم دیکھیں گے کچھ آیات اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی قدرت کی طرف ہمیں اشارہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر ان مسلمانوں کے ساتھ خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریں گے کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو خرچ کیوں نہیں کرتے، جبکہ تم اس کے ساتھ وعدہ کر چکے ہو کہ جیسے ہی تم اسلام میں داخل ہوئے، یا کچھ اور ایک دو وعدے جو ہیں ان کا تذکرہ ہم کریں گے جب اس سائٹ پہ پہنچیں گے۔ تو تم تو وعدہ کر چکے ہو کہ تم اللہ کی حکمرانی یا اللہ کی اطاعت جو کرو گے، اللہ کی حکمرانی کو قبول کرو گے، تو اب تم اس وعدے کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس اعتبار سے یہ شروع کی آیات جو ہیں یا پہلا رکوع جو ہے اس کے دو جو ٹاپکس ہیں وہ یہ ہوں گے۔ پہلے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں، یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے اس کے بارے میں کچھ آیات ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ خطاب کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے جہاد اور قتال کے لیے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح بیان کی اللہ کی، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب نے تسبیح بیان کی اللہ تعالیٰ کی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور زبردست حکمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین، آسمانوں اور زمین کو جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کائنات ہے، کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے ہر چیز نے تسبیح بیان کی۔ یہاں پر تسبیح بیان کی جو ماضی کا صیغہ، یا ماضی کا یہاں پر ایک آیت جہاں ماضی کے اعتبار سے کہ تسبیح بیان کی، لیکن اس کے ترجمے جو ہیں وہ کچھ جو مصحف ہیں ان میں ہمیں حال اور مستقبل میں بھی ملیں گے، جیسا کہ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو اصل ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے جو ماضی کے متعلقہ ہے، کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر کہ ماضی میں، ماضی کے صیغے کے مطابق کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے تسبیح بیان کی، اور اس کا مستقبل میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جو مجھے جو مفہوم سمجھ لگتی ہے کہ جب جب مطلب ہر چیز جو اس کائنات کی ہے وہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کی۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کسی کے بارے میں، کہ اگر کسی کے بارے میں کہے تو وہ شخص جو ایسا ہے کہ اس نے تو ہمیشہ نماز پڑھی، اس نے تو ہمیشہ نماز پڑھی، تو اس کا مطلب کہنے میں تو ماضی کا ہے کہ ماضی میں وہ ہمیشہ سے وہ نماز پڑھی اس نے، لیکن اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے نماز پڑھتا رہا ہے، اور اب بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور کل کو بھی وہ نماز ہی پڑھے گا، یعنی نماز کا بڑا وہ پابند ہے۔
تو ہمیشہ اس نے نماز پڑھی، یعنی ماضی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک خوبی یا اس کی ایک بات جو ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو کہ اس کی بڑی ماضی اور مستقبل اور حال ہر وقت موجود ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ سے ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہی ہیں، لہٰذا وہ اب بھی ہمیشہ اسی طرح سے کر رہی ہیں اللہ کی تسبیح بیان، اور ہمیشہ وہ اسی طرح سے اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتی رہیں گی۔ اب آسمان و زمین جو ہیں اس کی وسعت کا اندازہ تو ہم زیادہ مطلب ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ابھی سورہ واقعہ میں جو ہم نے ستاروں کے غروب ہونے کی طرف اشارہ کر کے ہم نے دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کائنات جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے، کہ اس کائنات سے ساری ہماری زمین جو ہے اس سے 1.3 ملین 13 لاکھ گنا بڑا سورج جو ہے، یعنی 13 لاکھ زمینیں مل کر ایک جگہ پر رکھی جائیں تو ایک سورج کے برابر اس کا والیوم بنتا ہے، اتنا بڑا سورج۔ اور سورج سے بھی ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ستارے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان سارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی تعداد میں لاتعداد جو ستارے مل کر ایک مطلب سسٹم نظام بناتے ہیں، مطلب کہکشاں بناتے ہیں، پھر کلسٹر بناتے ہیں، پھر سپر کلسٹر بناتے ہیں، گلیکسیز بناتے ہیں، اور پھر ساری کی ساری گلیکسیز جو ہیں وہ اس قدر وسیع کائنات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ بلیک ہولز کا بھی ذکر ہوا کہ وہ کس طرح سے اس میں جا کر ڈوب جاتی ہیں، بڑی بڑی کہکشائیں جو ہیں۔ تو کائنات کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے کہ وہ کس قدر وسیع ہے یہ رب تعالیٰ کی کائنات۔ اور اس میں زمین کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے تو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور کب سے یہ زمین وجود میں ہے، یہ کب سے یہ مظاہر جو چلتے جا رہے ہیں کتنی دیر تک چلیں گے۔ تو ہر چیز جو ہے، ایک تو کائنات کی وسعت کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ کس طرح سے تسبیح بیان کرتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں کچھ اشارے جو ہیں ملتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، جب وہ تلاوت کرتے تھے کہ پرندے اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے اللہ کی تسبیح میں وجد میں آ جاتے تھے، یا درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں مختلف طرح سے، یا دوسری چیزیں پہاڑ سجدہ کرتے ہیں۔ تو مختلف انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں حدیث میں بھی اور آیات میں بھی، کہ مختلف موجودات جو ہیں یا مختلف اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہیں انسان کے علاوہ، وہ بھی اللہ کی تسبیح یا اللہ کی حمد یا اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی تسبیح یا اللہ کی حمد یا اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس راستے پر اللہ نے لگا دیا اسی راستے پر چلتے رہنا۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنی کائنات کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے پر اسی طرح سے چل رہی ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، یا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو زبان سے اگر تسبیح کرنی ہے تو ہر چیز کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی زبان جو ہے وہ موجود ہے، ایون کہ یہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ بھی جب حرکت کرتی ہیں تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ آواز جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں، تو یہ کس طرح سے یہ کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ ہم ظاہری آنکھ سے کچھ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے۔ اور یہ ساری کائنات کی جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ هو العزیز الحکیم، کہ وہ زبردست غالب ہے، وہ غالب ہے، پوری قوت اور پوری توانائی اور جتنی جتنی قدرت ہے وہ ساری کی ساری اسی اللہ کی ہے۔ اس کے باوجود وہ بڑی حکمت کے ساتھ ہر چیز کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے، یا ہر حکمت کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے، اور حکمت کے ساتھ تدبیر کے ساتھ اس نے ساری یہ کائنات جو ہے وہ ترتیب دی ہے، اور اس کو اسی طرح سے چلا رہا ہے۔ تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اس قدر عزیز ہے، اس قدر غالب ہے، اس قدر قوت والا ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا کہ اگر وہ کسی معاملے میں کچھ بھی اپنا حکم صادر فرما دے، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑی تدبر کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے پائی ہیں۔ تو کائنات کی پوری چیز اب یہ تمہید کے طور پر ہے، یہ آیات جو ہیں ان مسلمانوں کے لیے جن کے ساتھ بعد میں خطاب کیا جائے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، ساری
کائنات جو ہے اس کی بادشاہت جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، اسی کی ہے۔ اور بادشاہی جب کہیں گے یا ملکیت یا مختار کل جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر اعتبار سے وہ پورے کا پورا کلی اختیار رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا کے اوپر پوری کی پوری دسترس رکھنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ یحیی و یمیتو، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پوری کائنات کو ہم دوبارہ سے اگر اگر اپنے ذہنوں میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو پوری کائنات میں زندگی اور موت کا جو تسلسل چل رہا ہے، ہر لمحہ، ہر لمحہ جو ہے بہت وسیع جو ایک زندگی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بہت ہی وسعت کے ساتھ موت جو ہے اس سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چاہے وہ آسمانوں پہ اوپر کائنات میں دیکھیں تو ستارے اور سیارے اور گلیکسیز جو ہیں وہ روزانہ نئی بنتی ہیں اور نئی ٹوٹتی ہیں، ختم ہوتی ہیں۔ زمین کے اوپر اگر دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں سال سے جب سے یہ زمین جو ہے آباد کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس زمین کے اوپر بے شمار مخلوقات جو ہیں وہ روزانہ نئی پیدا ہوتی ہیں، نئی تخلیق ہوتی ہے، نئے سرے سے نمودار ہوتی ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے دیگر بے شمار جاندار ہیں، اور اسی طرح سے لاتعداد مطلب وہ موت سے ہمکنار ہوتے ہیں ہر لمحہ ہر وقت۔ تو وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پوری کائنات میں۔ جو کچھ اس کی سلطنت میں ہے سارا کچھ، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، خوب طاقت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو اس کی بادشاہی یا اس کی ملکیت جو ہے اس کا اندازہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھتا ہے، اور زندگی اور موت جس کی بھی ہے وہ سب کے سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے، وہی آخر ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ وہ ظاہر والباطن، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے یا پوشیدہ ہے۔ وہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت کا ترجمہ یا اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے یا اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے مختلف طبقہ فکر کے یا مختلف جو مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف انداز سے اس کی ڈیفینیشن یا اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کی ہے، اور اس میں سے کچھ عقائد جو ہیں وہ اس طرح کے نکلتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا جو ہے یا جن کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا ہمیں۔ بہرحال اس کا سادہ سا ترجمہ جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے متعلقہ ایک حدیث جو ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ایسی ہو چکی ہیں جو کہ کچھ عقائد میں غلو کرنے والی چیزیں ہیں۔ بہرحال هو الاول والآخر، وہی سب سے پہلا ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہی ازل سے ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ٹھیک ہے؟ وہی جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اللہ تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ اللہ ہوگا۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو جس کے نہ ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہی اس کا ہم مختصر سا ترجمہ جو ہے اس کو کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ واللہ عالم، اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، جب وقت آئے گا تو ہمارے اوپر وہ ان ساری آیات کو جو ہمارے سامنے اس وقت غیب کے پردے میں ہے اس کے مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ بہر کہ وہی سب سے پہلے ہے اور وہی آخر ہے، یا وہی مطلب جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ اب جب کچھ نہیں ہوگا مستقبل میں کا بارے میں، تو وہی ذات جو ہے وہ رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں جو جائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یا دوزخ میں جو جب جائیں گے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، تو وہ ہمیشگی جو ہے وہ تو ہمیشگی ہمیشہ تک کے لیے ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی اختیار جو ہے اس کے اندر ہوگی، یا اللہ تعالیٰ نے اس ہمیشگی کو مقرر کیا اس لیے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ہمیشگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تابع ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ تو اس اعتبار سے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مطلب عارضی ہیں، سب کے سب، لیکن صرف ہمیشگی والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔
اور اسی طرح سے والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے یعنی ہر چیز پر غالب ہے، اور اسی کی ذات جو ہے وہ سب سے پوشیدہ بھی ہے۔ جتنی ظاہر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سب کی سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ کی معرفت جو ہے، اللہ کی پہچان جو ہے وہ ہمیں کراتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اس اللہ کو پہچانو جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو ظاہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، یا اللہ کی معرفت، یا اللہ کی جو پہچان ہے وہ کرواتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ اس قدر مخفی ہے کہ کوئی دنیا کا تخیل جو ہے وہ اس کو سوچ نہیں سکتا، اس کی ذات کے بارے میں کوئی کمپیر نہیں کر سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو کسی سے کمپیر نہیں کیا جائے، کوئی چیز اس سے کمپیر نہیں کی جا سکتی، کہ وہ ہماری تخیلات سے اس قدر پوشیدہ ہے۔ اس کی اصل حیت یا کیا ہے کہ کوئی کائنات کی جو چیز ہے وہ اس کے بارے میں تخیل نہیں کر سکتی۔ تو وہ اپنی نشانیوں میں وہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہر بھی کر رہا ہے، اور وہ باطن بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، اپنی شناخت کے اعتبار سے اور اپنی ذات کے اعتبار سے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اسی کی نسبت سے ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم ہے، جو کہ قرض کی ادائیگی کے لیے مسنون حدیث جو ہے وہ اس کے کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ اس حدیث کا عربی متن بھی ہے، لیکن اس کا اردو مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جو اس آیت مبارکہ جو ہے اس کی تفسیر کے لیے ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائن دیتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، یعنی کہ یہ دعا ہے در حقیقت، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے مالک، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے پروردگار، اے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے اور تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہ ہوگی، اور تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے، اور تو ہی ایسا باطن ہے کہ تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے وہ اس مسنون دعا جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو یہ دعا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو مطلب آج سبق کے بعد میں شیئر کروں گا۔ آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے یہ مسنون دعا بھی ہے، اور اس دعا میں ہمیں اس آیت مبارکہ جو ہے اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے اللہ جانتا ہے، اگر ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ آیات جو ہے اعتقاد یا موضوعات کے اعتبار سے کافی سینسیٹیو ہوتی ہیں، اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو کچھ محدود رکھ کے مختصر انداز سے ہم دیکھیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وہی اللہ ہے یا وہی ذات ہے اللہ کی جس میں آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دنوں کی بریک ڈاؤن جو ہے یہ بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پوری دیکھی تھی۔ بہرحال 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اسی دوران میں پھر اس زمین کو بھی پھر سیدھا کر کے اس کے اوپر جتنے مقدار رزق کی ضرورت ہے اس پوری زمین کے اوپر، پوری زندگی جتنی ہے اس کو قیامت تک آنے والے کے لیے سب کا سب رزق جو ہے وہ بھی مقرر کردہ جو ہے یا مقرر شدہ اندازے کے مطابق وہ بھی اس میں رکھ دیا۔ اس کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ کس طرح سے بلند ہوا؟ یہ جس طرح سے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہمارا علم جو ہے وہ اس وقت اس تک نہیں ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یالجو، جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ اب یہ جو ساری آیات ہیں اس کے کچھ ظاہری پہلو بھی ہیں اور کچھ روحانی پہلو بھی ہیں، تو اشارتاً ہم ظاہری اور روحانی دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چل دیں گے آگے انشاءاللہ۔ یہ ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ سب کچھ جانتا ہے
جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ بارش کا پانی جو ہے، جب وہ پانی زمین پہ اوپر گرتا ہے تو سرائط کر جاتا ہے زمین کے اندر جو ہے، مطلب چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کسان جو بیج بوتا ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتا ہے یا زمین کے اندر داخل ہوتا ہے بیج۔ اس کے علاوہ جو زندگی اور موت کا تسلسل جو ہے، جو 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 مردہ ہوتا ہے، جو چیز جو ہے وہ اس زمین میں فنا ہوتی ہے یا موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے، وہ اسی زمین میں مٹی میں مل جاتی ہے، اسی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، انسانوں کو بھی دفنایا جاتا ہے، یا بے شمار اور مخلوقات جو ہیں، جو ایون کے نباتات اور جانور وغیرہ جو ہے، وہ بھی جب ان کی جب موت آتی ہے تو وہ اسی زمین کا حصہ بن جاتے ہیں، اسی زمین میں مل جاتے ہیں۔ اور پھر اسی زمین سے نکلتی ہیں بہت ساری چیزیں، جیسا کہ پودے وغیرہ نکلتے ہیں، پودوں کی صورت میں زندگی جو ہے وہ اسی زمین سے نکلتی ہے، کہ چاہے وہ جانوروں کی زندگی ہے، چاہے پودے تو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں کہ زمین مٹی سے وہ کومپل نکلتی ہے، پھاڑ کر مٹی کو نکلتے ہیں اور باہر کو آتے ہیں، لیکن انہی پودوں سے یا انہی نباتات سے مختلف جانور کھاتے ہیں۔ وہی جانور جو ہے اس کو ہم خوراک کے طور پر کھاتے ہیں، یا یہ پودے جو ہیں، نباتات جو ہیں وہ ہم خوراک کے طور پر کھاتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے اندر جو زندگی کی رمق جو دوڑ رہی ہے، اس کی وہ بھی زمین کے اندر سے نکلنے والے جو نباتات ہیں یا رزق جو ہے، اسی کے مرہون منت ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ سے مطلب بہت ساری اور چیزیں، جیسے تیل جو ہے، انرجی کے بہت سارے وسائل جو ہیں، تیل اور گیس جو ہے وہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے۔ بہت ساری دھاتیں، نباتات جو ہیں، بہت ساری دھاتیں جو ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، زیورات کے لیے خزانے جو ہیں زمین میں چھپے پڑے ہیں۔ تو وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، یعنی زندگی اور موت بھی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی زمین کے اندر اور زمین کے باہر۔ وما، اور وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، وما، اس کو بھی جو کچھ ینزل من السماء، جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، یعنی جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان سے چڑھتا ہے وہ اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آسمان سے اترنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، بارش جو ہے وہ آسمان سے برستی ہے بادلوں سے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے ہماری زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے۔ اور اب تو جیسے کہ سولر انرجی وغیرہ جو ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ فرشتے لے کر زمین کے اوپر اترتے ہیں، جس کے مطابق پھر زمین کے اوپر دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے چلتے ہیں۔ تو آسمان سے اترنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مطلب چیزیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف سے اترتی ہیں۔ اسی طرح سے آسمان کی طرف چڑھنا جو ہے، گیسز جو ہیں وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہیں۔ اسی طرح سے زمین سے بخارات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو واپس وہ زمین پر برستے ہیں۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو زمین پر اترتے ہیں، اس کے بعد میں پھر انسانوں کا یا باقی جو اعمال ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جو ریکارڈ ہے وہ بھی اللہ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، یا اللہ کی طرف حکم واپس جو اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں، جو سارے معاملات۔ تو زمین سے واپس آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں اور روحانی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زمین میں آسمان سے اترتی ہیں اور واپس آسمان کی طرف وہ چڑھتی ہیں یا آسمان کی طرف وہ سفر کرتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو جب وہ زمین اس پوری کائنات میں ہونے والے ہر معاملے کو خوب اچھی طرح سے جان رہا ہے، خوب اچھی طرح سے جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں، تو وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو، جہاں پر بھی تم ہو، اس کا حکم کے اعتبار سے یا اس کے علم کے اعتبار سے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اس کا پورا علم ہے کہ تم کس وقت کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو، اور اس کا حکم جو ہے فرشتوں کی شکل میں وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ وہ پورا کا پورا ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک ان لمیٹڈ ریکارڈنگ جو ہے تمہاری، وہ ہمیشہ سے ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے حکم کے اعتبار سے یا اس کے علم کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی تم ہو، تمہارا معاملہ سارا جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی دسترس میں ہے۔ تو اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں پر بھی تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ ہر چیز، ہر عمل، ہر کام جو تم کرتے ہو وہ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔
اور یہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہ تمہید کے طور پر ہیں یہ ساری آیات ان مسلمانوں کو خطاب کرنے سے پہلے، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم اس اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام معاملات۔ تو آخر کار پوری کی ملکیت اور اختیار کل، مختار کل جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہو رہا ہے یا جو کچھ معاملات اس زمین میں یا اس پوری کائنات میں ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کی مرہون منت ہیں، اسی کے ترتیب کے مطابق ہیں، اور اسی کی رپورٹنگ جو ہے وہ اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ یولج اللیل فی النہاری، وہ نکالتا ہے داخل، یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وہ یولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن اور رات کا آنا جانا جو ہے یہ تسلسل جو ہے یہ بھی بڑا اہم رول پلے کرتا ہے زمین کے اوپر، اس زمین کے اوپر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ دن کی زندگی کی الگ ایک اہمیت یا الگ اس کے معاملات ہیں، رات کی زندگی کے الگ معاملات ہیں۔ کچھ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ڈے شفٹ میں ہے، کچھ جو ہے وہ نائٹ شفٹ میں ہے، کچھ رات کو کام کرتی ہیں، دن کو آرام کرتی ہیں، کچھ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ایسی ہیں کہ جو دن کو اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، جیسا کہ انسان ہے رات کو وہ آرام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دن اور رات کے آنے جانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پھر وہ موسم جو ہے وہ موسموں کی تغیر کی وجہ سے مختلف موسموں کے پھل جو ہیں، مختلف موسم کے اناج جو ہیں وہ بھی سارے، اور پھر گرمی اور سردی اور دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دن اور رات کے آنے جانے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہیں، اور یہ زمین کے اوپر زندگی کی جو تسلسل ہے اس میں بہت اہم اور بہت کلیدی، بہت کریٹیکل رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ تو وہ داخل کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے والا جو ہے یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، تو وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وہ علیم بذات الصدور، اور وہ خوب جاننے والا ہے تمہارے سینوں کی باتوں کو، تمہارے سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، تمہارے ارادے ہیں، تمہاری نیتیں ہیں، تمہارے جو بھی معاملات جن کو تم چاہے چھپاتے ہو چاہے تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ آمین باللہ، اب یہ پہلی 6 آیات جو ہیں یہ تو تھی تمہید کے طور پر، یا مسلمان جو اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کی تقویت دینے کے لیے، ان کا جو روحانی جو ان کا جو لیول ہے اس کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو اور زیادہ شناخت جو ہے اس کو اور واضح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی 6 آیات میں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں آمینو باللہ و رسولہ، تم سب ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس سے پہلے کچھ آیات ایسی گزری، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ پر۔ تو 2 دفعہ ایمان والوں کو کہا گیا ایمان لانے کا، یعنی پہلا جو ایمان ہے وہ تو کلمہ پڑھ کر، یہ شہادت دے کر، جو تم شہادت توحید اور رسالت کی شہادت دے کر قولی طور پر جو تم مسلمانوں کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو، تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہونا ہے، پریکٹیکلی بھی اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اسلام میں داخل ہو کر اس کی ہر چیز جو ہے اس کو ماننا ہے، پورا کرنا ہے، صرف قولی طور پر بھی اسلام میں داخل نہیں ہونا۔ تو اسی کی طرف جو دوبارہ اشارہ ہے کہ اے ایمان والو آمنو باللہ و رسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کرو، اپنے ایمان کو ذرا مزید مستحکم کرو، مزید اس کو اگلے لیولز پر لے جانے کے لیے کوشش کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما جعلکم، اس میں سے جو اس میں سے جو اس نے بنایا، جعلکم اس نے یعنی اس اللہ نے بنایا، مستخلفین فیہ، جانشین اس میں، اور اس میں سے جو اللہ نے جس کا تمہیں جانشین بنایا تم اس میں سے خرچ کرو، ان چیزوں میں سے یا اس مال میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جان نشین بنایا ہے، اس مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب یہاں پر جو خرچ جو ہمیں ملتا ہے ان آیات میں، جو خرچ کرنا ہمیں ملے گا، وہ خرچ جو ہے وہ مال، در حقیقت مال جو ہے اس مال کو خرچ کرنے کے بارے میں یہاں پر زیادہ واضح احکامات ہیں۔ مال کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ آیات اور موضوعات کے کنٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کون سا مال؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ،
اس مال میں سے جس کا تمہیں اس نے جان نشین بنایا. جان نشین جو ہے ہمیں پتہ ہے، جان نشین جو ہے وہ وراثت میں ملی ہوئی چیز جو ہے وہ جان نشینی ہوتی ہے، یعنی جس کا تمہیں خلیفہ بنایا، جس کے اوپر تمہیں وراثت سے تمہیں جو دیا. اب یہ مال جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر دو تین پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، ایک جانشینی اس طرح سے بھی ہو سکتی، یہ مال تمہارا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا کر دیا، یہ تمہارے پاس، یا تم اس مال کے مالک نہیں تھے لیکن اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا. وہ کس طرح سے مالک بنا دیا؟ چاہے تم نے اپنی محنت مشقت کر کے تم نے اپنی روزی کمائی، تو اس طرح سے تم نے یہ مال کمایا. یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس آ گیا ہے، یا تمہارے والدین کے پاس یا تمہارے بڑوں کے پاس تھا، ان کے جانے کے بعد اب یہ وراثت میں تمہیں مل گیا ہے. تو اس طرح سے یہ مال جو ہے وہ تمہیں ملا ہے. اور اسی طرح سے مخفی ہے اس کا مفہوم کہ جس طرح سے یہ اس کی جان نشینی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی طرح سے کل کو اس کی جان نشینی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے گا اگلے لوگوں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس. تو لہٰذا یہ مال جو ہے تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، مستقل رہنے والا نہیں ہے. لہٰذا تم اس مال میں سے جب تک یہ مال ہے تمہارے پاس، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فالذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور ان سب نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے، یعنی لہم تو ان سب نے خرچ کیا یعنی اللہ کے راستے میں، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو جو ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ اس اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو ایک بڑا اجر جو ہے وہ بھی ضرور مل کر رہے گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ مال جو ہے یہ ہمیشہ سے مطلب ہمیشہ اس انسان کی جاگیر نہیں ہے، یہ عارضی ہی ہے. کسی اور کے پاس تھا، اللہ نے آج تمہیں عطا کیا، کل کو وہ اللہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو وہ مطلب عطا کر دے گا، تمہارے ہاتھوں سے پھسل جائے گا. تو لہٰذا یہ مال جو ہے یہ تمہارے پاس کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا. لہٰذا تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ جب تک یہ مال تمہارے پاس موجود ہے تو تم اپنی زندگی میں ہی اس مال کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آخرت میں جو اجر ہے اس کے حقدار بن جاؤ. نہ کہ تم اس مال کو اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہے اس میں سے اجر کمائیں چاہے اس میں سے گناہ کمائیں. اگر اس میں سے گناہ کمائیں گے تو اس کا گناہ بھی تمہیں پورا پورا ملتا رہے گا. کس طرح سے وہ اس کو استعمال کریں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. لہٰذا بہترین جو طریقہ ہے، اس مال میں سے تم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے دوران ہی اس کو تم خرچ کرتے جاؤ. اس کے متعلقہ ایک تو احادیث جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مال کے بارے میں، کہ یہ مال جو ہے وہ ہمیشہ دائمی اور مستقل نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ. جیسا کہ کچھ احادیث میں بھی ہے، ایک حدیث میں جو ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری جو ہے وہ ذبح کی گئی اور اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کا کہا. تو آپ کہیں باہر تشریف فرما تھے، وہ واپس گھر میں جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بکری جو ہے اس میں سے کیا باقی ہے، بکری جو ذبح کی تھی آج اس کو تقسیم کیا تھا تو اس میں سے کیا باقی بچا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اس میں شانے یا دستی کا جو گوشت ہے وہ باقی ہے، دستی ایک باقی ہے. دستی جو اگلا جو بازو ہوتا ہے جانور کا، اس کو دستی کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دستی کا گوشت جو ہے، شانے کا گوشت جو ہے وہ بڑا پسند کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شانے کے سوا یا ایک دستی کے سوا کچھ نہیں بچا، سارا تقسیم کر دیا، ایک دستی باقی ہے بس. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلکہ ایسا کہو کہ ایک دستی کے سوا باقی ساری بکری بچ گئی. جو کچھ خدا کی راہ میں صرف ہوا دراصل وہی باقی رہ گیا، اور جو کچھ اپنے لیے خرچ ہو گیا وہ در حقیقت خرچ ہو گیا. جو کچھ آپ نے خود کھا لیا یا خود کنزیوم کر لیا وہ در حقیقت ختم ہو گیا، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا وہ در حقیقت بچ گیا یا سیو ہو گیا، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ بعد میں جا کر ملے گا. اسی طرح سے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، کون سا صدقہ جو ہے وہ زیادہ اجر رکھتا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تو صدقہ کرے، وہ صدقہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی اشد ضرورت محسوس کرتا ہو، اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر، یعنی کہ یہ تمہاری کیفیت ہو کہ تم صحیح سلامت ہو، تمہاری صحت و تندرستی ہے، اور تمہارے پاس مال ہے، لیکن مال اتنا زیادہ نہیں ہے، کھلا نہیں ہے، اتنا مال ہے کہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ چلانے کے لیے، اور تم اگر اس کو کسی کاروبار میں لگاؤ تو اس سے زیادہ نفع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس حال میں تم اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ فلاں کو دیا جائے اور فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے، یعنی کہ تمہارے پاس مال موجود ہے، تم اس سے نفع بھی لے سکتے ہو، تم اس کو کاروبار میں انویسٹ کر کے فائدہ بھی لے سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے، لیکن اس حالت میں تم اس مال کو خرچ کرو، نہ کہ اس وقت کا انتظار کرو کہ جب تمہاری حالت جو ہے وہ غرغرے میں آ جائے اور تم کہو کہ یہ مال جو ہے کچھ حصہ جو ہے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ مال تو تمہارے بعد فلاں فلاں کو تقسیم ہو ہی جانا ہے، تو لہٰذا تمہارے پاس جب دنیا میں وقت ہے تو اس وقت جو ہے تم اس کو خرچ کرو تاکہ اس کا اجر جو ہے تمہیں ملے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ یعنی تیرا مال میرا مال میرا مال، میرا مال تو وہ ہے جو میں نے یا کھا پی لیا، یا اس کو پہن کر میں نے بسودہ کر لیا، یا وہ میں نے اپنی زندگی میں آگے صدقہ کر دیا، آخرت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ تو اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تو اسی دنیا میں رہنے والا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس کو کیسے استعمال کریں گے، اچھا استعمال کریں گے تو اس میں سے کچھ اجر مل جائے گا، اگر وہ برا استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ جو ہے وہ بھی میٹر ہو اس طرح کے۔ تو لہٰذا زندگی کے دوران ہی تم اس مال کو جس طرح سے خرچ کر سکتے ہو اس طرح سے خرچ کرو، بہترین طریقے سے، کہ اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، وہ تمہیں ضرور دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ورسول، اللہ پر کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ایمان کے اوپر نظر ثانی کرو، اس کو مضبوط کرو، اس کو تقویت دو، اس کو ایمان کے اگلے لیول میں داخل ہو جاؤ، اب پریکٹیکلی ہر چیز کو تمہیں کرنا ہے۔ تو وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تم کو کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، یعنی اللہ پر اپنے ایمان کو اور مضبوط کیوں نہیں کرتے، اللہ کے اوپر جو ایمان لائے ہو اس کے اوپر اگلے لیول میں کیوں نہیں بڑھتے، ذرا اگلے لیول میں بڑھو۔ والرسول، جبکہ رسول جو ہیں، یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اور تمہیں وہ ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں روزانہ نصیحت کرتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں، تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں، تمہاری گائیڈ لائن کے لیے وہ موجود ہیں تمہارے درمیان۔ وقد اخذ میثاقکم، اور جبکہ دوسری طرف وقد اخذ میثاقکم، وہ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد، وہ لے چکا ہے، کون لے چکا ہے، اس کے ہم دو تین پہلو دیکھتے ہیں۔ وقد اخذ میثاقکم، اور یقیناً وہ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہو تو یاد کرو کہ وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ اب یہ پختہ عہد کون سا ہے اور کس نے لیا ہے، اس کے دو تین پہلو ہیں، اس کو ہم مختصر انداز سے ہم یاد دہانی کے لیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ عہد الست کی طرف اشارہ ہے، جب جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی پشت سے پھر ان کی ضروریت، یعنی ان کی آل اولاد یا ساری روئے زمین کے اوپر جتنی روحیں یا جتنی زندگی یا جتنے لوگ آنے والے ہیں، سب کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کو وہاں پر تخلیق فرمایا، اور وہاں پر ان روحوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک جان ہو کر کہا کہ ہاں، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ایک تو یہ وہ وعدہ تھا، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔
تو ایک تو وہ وعدہ تھا جو تمہاری روحوں نے اللہ کے ساتھ کر لیا، تو جب تمہاری روحوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو نبھانے کا وقت جو ہے وہ یہ آن پڑا تمہارے اوپر، اس وعدے کو نبھاؤ۔ دوسرا وعدہ یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو وہ بیعت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بیعت کرنا جو ہے وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم اللہ کے اوپر اور آپ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی اور آپ کی جتنی باتیں ہیں ہم ان کو پوری طرح سے مانیں گے۔ تو ایک دوسرا وعدہ تو یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک وعدہ یہ ہے کہ جو بھی، چاہے ہم بائی برتھ مسلمان ہیں چاہے بعد میں مسلمان ہوئے، جو بھی مسلمان ہے وہ جیسے ہی وہ شہادت دیتا ہے توحید کی اور رسالت کی، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، جنت اور دوزخ اور فرشتوں کے اوپر باقی جو ہیں، تو وہ در حقیقت وہ ڈائریکٹلی ایک وعدہ کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ کہ میں یہ توحید اور رسالت کی گواہی دے رہا ہوں، اور تیرے اس حکم کے مطابق میں اپنی زندگی بھی گزاروں گا۔ تو ہر مسلمان جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ جو ہے وہ ہے، چاہے وہ اس کو سوچ سمجھ رکھتا ہے یا نہیں، لیکن اس نے وعدہ کیا ہے اس کا، یعنی ہمارا کلمہ شہادت کہنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ گواہی کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور دیگر موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بھی، اور پھر ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور صرف تیری بندگی عبادت کریں گے، اور صرف تیری پوجا کریں گے، اور تیرے احکامات کی پاسداری کریں گے، اور تیرے احکامات کے مخالفت میں کچھ آ گیا تو اس کو ہم رد کر دیں گے۔ تو یہ وعدہ جو ہے، دو تین قسم کے وعدے جو ہیں، تو ان سب وعدوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یاد دہانی کرائی کہ ذرا یاد کرو کہ تم نے تو کچھ وعدے بھی کر رکھے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو ان وعدوں کو یاد کرو اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، یہی صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہو۔ تو هو الذی هو الذی، وہی ہے، ينزل علی عبدہ، کہ وہ نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیات، لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ تو اللہ تو وہی ذات ہے، یا اس کی رحمت جو ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس ذات کی رحمت ہے جو تمہارے اوپر واضح ہدایات، واضح آیات، واضح نشانیاں، واضح طور پر نصیحت اور ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، تاکہ تمہیں اس راستے سے نکال کر جو کہ جہنم کے گھڑے کی طرف لے رہا ہے، اس راہ ہدایت پر ڈال دے جو کہ جنت کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے، تاکہ تمہیں جو جو گمراہیوں کی جو اندھیرے ہیں ان سے نکال کر ہدایت کی جو روشنی ہے، تاکہ اس میں تمہیں لے کر آئے۔ تو اللہ جو ہے تو وہ تو تمہیں وہ تو تمہارے اوپر واضح ہدایات اور آیات اور نشانیاں جو ہے وہ نازل کرتا ہے، تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لوٹ آؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، بکم لرؤوف الرحیم، یقیناً بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر یہ واضح آیات نکالی جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک موجود ہیں، قیامت تک ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا ہے تم کو، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وللہ، جبکہ حالانکہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث، آسمانوں اور زمین کی میراث جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک تو ابھی ہم نے پڑھا کہ جانشین اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا اس مال کا، اب اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مال تمہارے پاس عارضی نہیں ہے، کہیں سے تمہیں ملا، کسی وسیلے سے، کسی ذریعے سے، کسی وراثت سے تمہیں ملا، تو تم نے اس کو استعمال کیا، اور تم باقی ماندہ جو ہے وہ یہیں پر چھوڑ جاؤ گے کسی دوسرے کے استعمال کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر ہے کہ اسی کا تسلسل اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کے اوپر جتنا مال، جتنے وسائل، جتنی مال و دولت یا جو بھی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں یا دنیا کا مال جو ہے یہ صرف دنیا میں رہنے والا ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، لیکن جب انسانوں کا یہاں پر سلسلہ جو ہے رک جائے گا تو یہ سارے کا سارا مال جو ہے یہ یہیں پر پڑا رہ جائے گا الٹیمیٹلی، کیونکہ اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی پورا مالک ہے ہر اعتبار سے، تو یہ الٹیمیٹلی یہ اللہ کی میراث ہے، یعنی اللہ ہی کا مال ہے یہ،
یہ تو انسانوں کو عارضی طور پر ملا، ایک کو دیا، اس سے دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے تیسرے کے پاس گیا، تیسرے سے چوتھے کے پاس گیا، اور جب انسان اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ مال یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اس کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اصل میراث یا اصل مالک جو ہے، یا الٹیمیٹ جو حکم جو ملکیت ہے اس سارے مال کی، وہ تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو لہٰذا تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس کا جو مال ہے، جس نے تمہیں عارضی طور پر تمہیں اس کا فائدہ لینے کے لیے دیا ہے۔ یعنی اس مال کا جو تمہیں عارضی طور پر اللہ نے دیا ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر اپنی آخرت جو ہے اس کو سنوارنے کی فکر کرو۔ لا یستوی، نہیں وہ برابر، منکم تم میں سے، من انفقا جس نے خرچ کیا، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے، وقاتل اور جہاد کی، یعنی وہ ایمان والے یا وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کیا اور جانوں کو بھی اپنا اللہ کے راستے میں پیش کیا، یعنی قتال کیا یا جنگیں لڑی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں مالوں کو بھی خرچ کیا اور جانوں کو بھی پیش کیا فتح سے پہلے۔ یہ فتح سے پہلے، فتح کیا ہے؟ کچھ جو تفسیریں ہیں اس میں یہ فتح کا مطلب فتح مکہ جو لیا جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے مفہوم جو ہے وہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اکثر مفسرین جو ہے۔ در حقیقت صلح حدیبیہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تھا، ایک واضح فتح جو ہے، ایک بڑی بڑی ایک بڑی فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا تھا۔ تو لہٰذا صلح حدیبیہ جو ہے وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے، یعنی اس فتح سے پہلے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، چاہے وہ مالوں میں سے ہو چاہے وہ جانوں میں سے ہو، یا جس نے اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کیا اور اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگوں میں حصہ لیا، وہ برابر، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ برابر کس کے نہیں ہو سکتے؟ بعد میں آنے والے لوگوں کو۔ اس کے اگلی آیت کے اگلے حصے میں اس کا واضح ہوتا ہے مفہوم، اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ زیادہ عظیم تر ہیں درجے میں، یعنی کہ وہ پہلے لوگ جو ہیں، یہ فتح سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کیا یا جنگوں میں شامل ہوئے، اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا، وہ یہ لوگ جو ہیں وہ عظیم تر ہیں درجے میں، اعظم درجۃ من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، جنہوں نے بعد میں اس فتح کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر ہمیں وہ یاد دہانی کرنی ہے، وہی جو میں نے پہلے کہا تھا، ایک اولین اور آخرین کا تذکرہ ہوا تھا، مقربین اور اصحاب الجمین کا تذکرہ ہوا تھا۔ تو یہ جو دو تین گروہ ہے، اسی سے ملتا جلتا یہ بھی ہے کہ یہ ایک گروہ وہ ہے جو اس فتح سے پہلے، یعنی فتح چاہے وہ فتح مکہ کہہ لیں یا صلح حدیبیہ کہہ لیں، اس فتح سے پہلے جو لوگ ہیں جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، وہ لوگوں کا درجہ جو ہے وہ اس فتح کے بعد خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے لوگوں سے ایک درجہ جو ہے افضل ہے یا اعلیٰ ہے، یا وہ زیادہ اونچے درجے میں ہے۔ اب اس کا مفہوم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ پہلے دور میں جب اسلام جو ہے وہ بہت کمزور تھا، افرادی قوت بھی اس میں اتنی نہیں تھی، مالی اعتبار سے بھی وہ بہت کمزور تھے، مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ بھی بہت پست تھی۔ تو اس حالت میں جس نے اس راستے میں چاہے وہ خرچ کیا، مالوں میں سے چاہے جانوں میں سے، تو انہوں نے تو بڑی عظیم قربانی دی۔ جبکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں، اس فتح مبین جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد ہی، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جو ہوا جو ہے، ہوا کا رخ بدل گیا تھا، فتح کا جو منظرنامہ جو ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہوتا چلا جا رہا تھا، مسلمانوں کی طاقت میں بتدریج اضافہ، بلکہ بڑی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور وہیں سے ایسے اقدامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ مطلب ہر طرف اب اسلام جو ہے وہ بڑا تیزی سے پھیلنے لگ گیا، اور اسلام کی مطلب خلافت کے اندر بہت سارے قبیلے، بہت ساری قومیں جو ہیں، یا بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت تو اب واضح ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اسلام جو ہے وہ طاقت پکڑا ہے، لہذا اس اسلام میں داخل ہو کر اس کے فائدے لیے جا سکتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی اسی
آیت کے اگلے حصے میں کہ اجر تو ان کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر دونوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں جو آسودگی میں اس اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، ان کی نسبت پہلے تنگ دستی کے عالم میں، ظلم اور جبر کے عالم میں، مصیبت اور مشقت کے عالم میں، کمزوری اور لاچاری کے عالم میں جنہوں نے اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، وہ زیادہ افضل ہیں تمہیں درجات میں۔ وَكُلَّ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهِ حُسْنًا، حالانکہ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہو یا بعد میں ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہوا، جو جس نیت سے اچھائی کرے گا اس کے مطابق اس کا اجر جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ واللہ تعملون واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب اچھی طرح سے واقف ہے، جو جو تم کچھ کرتے ہو، جو جو تم کم کر رہے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، جس نیت اور ارادے کے ساتھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن مختصر انداز سے ہم اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، یہ کون سے ہیں؟ کچھ احادیث سے ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں، ان اشاروں کو اگر ہم سمجھ لیں پہلے تو ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا کہ عنقریب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوا اور وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، تو بھی وہ تمہارے معمولی سے معمولی جو کام ہے یا خرچ کرنا جو ہے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایک بڑی فتح جو ہے، اسی وجہ سے اس کو گمان کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، یہ آیات جو ہیں، یہ فتح جو ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب دیکھو، اب فتح تمہیں نصیب ہوگی، فتح مبین، تو اب آسودگی بڑھے گی، طاقت بڑھے گی مسلمانوں کی، تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور وہ جو لوگ نئے آنے والے شامل ہوں گے وہ مال و دولت بھی ان کے پاس زیادہ ہوگی، کچھ وہ ویسے مال و دولت میں ہوں گے، کچھ بعد میں مسلمانوں کے پاس ویسے ہی مال و دولت یا ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو اس سارے منظر کو پس نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عن قریب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ جو ایسے بڑے بڑے اعمال، یعنی بڑے بڑے اماؤنٹ جو ہے، بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تو جب تم وہ خرچ کریں گے تو ان کے مقابلے میں تمہیں لگے گا کہ تم نے تو بہت کم، بہت تھوڑا سا، بڑا حقیر سا مال جو ہے وہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، جبکہ تمہارا جو خرچ کرنا تھا وہ اللہ کے نزدیک اتنا درجہ رکھتا ہے کہ تم اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا یا سارے کا سارا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو بھی وہ تمہارے معمولی سے معمولی یا تھوڑے سے تھوڑے یا معمولی سا جو تم نے پہلے نذرانہ اللہ کے راستے میں دیا تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے یہ، کہ امام احمد نے اس کو نقل کیا کہ ایک مرتبہ دو صحابہ، اب میں یہاں پر جان بوجھ کر، میرے سامنے صحابہ کا نام موجود ہے لیکن ان صحابہ کا نام میں آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کروں گا، وہ کیوں نہیں کروں گا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، کہ دو صحابہ تھے، ایک شروع کے مسلمانوں میں سے تھے اور ایک بعد میں مسلمان ہوئے، تو دو صحابہ جو ہیں ان کا آپس میں تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا، تو اس معاملے کے دوران ہی جو بعد والے صحابہ تھے، بعد والے صحابی جو ہیں، انہوں نے پہلے جو اولین صحابہ میں سے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنیاد پر ہم سے دوں کی لیتے ہو، ہم سے دوں کی لیتے ہو، یعنی ہمارے اوپر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم زیادہ مطلب ایمان والے ہیں، یا ہم زیادہ افضل ہیں، یا ہم زیادہ بہتر ہیں، تو تم اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ، یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں، اگر تم لوگ احد کے برابر یا
احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو تم ان لوگوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکو گے۔ تو یہ اس طرح کی اور بھی احادیث جو ہے، اس سے ہمیں یہ تو بہت واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو صحابہ جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، یا جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اسلام کی خدمت کی، مال کے اعتبار سے بھی اور جانوں کے اعتبار سے بھی، ان کا درجہ جو ہے وہ بہت عظیم ہے یا بہت بلند ہے بعد میں آنے والے صحابہ سے، یا بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں ان سے۔ لیکن یہ درجات جو ہے، یہ تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کی احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہے ہمارے لیے یا بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی، یا پہلے کا صحابی ہو یا بعد کا کوئی صحابی ہو، ان میں کوئی فرق کریں یا ان میں سے کوئی تفریق کریں، یا ان فرق کی بنیاد پر جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے ہم اپنی طرف سے اپنی توضیحات یا اپنی طرف سے کوئی درجات جو ہے وہ بنانے شروع کر دیں کہ وہ فلانا صحابی جو پہلے تھا، یا فلانا جو ہے بعد میں آیا جو ہے ان کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں اور ان کے بارے میں یہ معاملات ہیں۔ تو ایسے معاملات جو ہیں ہماری نظر میں سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ اسی طرح سے قابل قدر ہیں، جو پہلے ہیں جو بعد میں ہیں۔ وہ درجات جو ہیں یا کس طرح سے افضل ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے ہیں، ان کے اجر جو ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں۔ لہذا وہ اللہ جو ہے وہ اصل فیصلہ کرنے والا ہے، اصل انصاف کرنے والا صرف وہ اللہ ہے۔ لہذا ہمیں اس بارے میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ مطلب ہم صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، بہت سارے صحابہ کرام، حضرت اکرمہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تو اب فتح مکہ جب ہو گئی تھی اس کے بعد وہ تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وہ کشتی کا معاملہ جو ہے وہ یاد ہوگا آپ کو، کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہم نے، ریوائز کیا کہ وہ کشتی میں جب وہ بمبر میں پھنس گئے اور وہاں پر جا کر جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اپنے خداؤں کو یاد کیا تو وہاں پر نہیں نکلی کشتی، تو پھر انہوں نے رب کو پکارا۔ تو اس وقت حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہ تو وہی رب ہے جس کو میں یہاں پر پکارا ہوں، اسی کی طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بلاتے تھے، تو انہوں نے وہاں پر وعدہ کیا کہ میں اگر یہاں سے بچ گیا تو میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گا یا اسلام قبول کروں گا، اور وہاں سے نکلے اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ تو بہت بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن ہم اپنی طرف سے یہ کہہ دیں کہ وہ تو فتح مکہ سے بعد ہوئے تھے، ان کا درجہ کم تھا اور پہلے والوں کا زیادہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یا اللہ تعالیٰ کی تقسیم یا اللہ تعالیٰ کے انصاف کے مطابق جو ہوگا، ہمیں اپنا کوئی اختیار یا ہمیں اپنی کوئی منمانی یا مرضی اس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے پوری طرح سے گریز کرنا چاہیے۔ وگرنہ بہت سارے معاملات میں مسلمانوں سے وہاں پر بڑی بڑی معاملات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے یہ حدیث جو تذکرہ کیا اس میں جو دو صحابہ ہیں وہ بڑے جید صحابہ، بڑے بڑے جید اور بڑے مضبوط صحابہ ہیں، جن کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کا نام تذکرہ ہم نہیں، مطلب احادیث میں اکثر ہم دیکھتے ہیں یا بعد میں جو ان کو نقل کیا جاتا ہے مختلف کتابوں میں، تو اس میں فلان کا نام، یا فلان نے ایسا کیا یا فلان نے ایسا کیا جاتا۔ اب فلان جو ہے وہ بھی دراصل صحابہ تھے، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا نام لے کر تذکرہ کیا جائے کہ فلاں یہ بن یہ جو ہے اس نے یہ معاملہ کیا تھا۔ اگر کسی معاملے میں کسی کی بات سمجھانے کے لیے یا کسی ترغیب دینے کے لیے یا کسی برائی سے یا کسی ایسے معاملے سے کسی کو روکنے کے لیے کوئی مثال کے طور پر بھی اگر کوئی حدیث اس طرح کی پیش کی جائے، تو اس میں اس کا نام حذف کر کے اگر صرف موضوع کو وہاں پر بحث بنا دیا جائے تو ہمارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ وگرنہ تو بہت سارے معاملات میں صحابہ کرام سے کچھ معاملات ایسے ہو چکے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ایک تہمت جو لگی تھی، اس تہمت کے نتیجے میں کچھ سزائیں جو ہیں وہ بھی ملی تھیں، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ وہ فلاں صحابی جو ہے اس کو تو سزا بھی ملی تھی اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا، انہوں نے دنیا میں اپنی سزا جو ہے وہ قبول کی، توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی اور ہماری بخشش بھی، اور انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے۔ ایک ایک عورت کا بھی ہمیں پتہ ہے، کئی دفعہ ہم نے ریپیٹ کیا ہے کہ جس سے ایک گناہ جو ہے وہ زنا جو ہے وہ ہو گیا، تو اپنے اس جرم کی ضمیر جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا تھا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2-3 دفعہ حاضر ہوئی۔ وہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، بہرحال وہ مطلب بے چین تھی کہ میں نے یہ جرم کیا ہے اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کرنے کا جب حکم دیا، تو
اس کو رجم کرنے کے چکر میں ایک پتھر جب اس کو مارا کسی نے تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ ان کے اوپر پڑے، تو وہ بڑے انہوں نے الفاظ ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو وہ انہوں نے بہت سرزش کی، بہت غصے ہوئے کہ یہ عورت جو ہے یہ ظاہری طور پر تو ہمارے سامنے ایک جرم کی سزا میں یہ رجم کی جا رہی ہے یا رجم کی گئی ہے، لیکن اس نے اتنا بڑا اجر کمایا ہے کہ یہ پورے مدینے کے اوپر بھی اگر اس کو ڈال دیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا پورے مدینے کے لیے۔ تو اللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی بعد میں آنے والے صحابی کو یا پہلے آنے والے صحابی کو یا کچھ احادیث کو بنیاد بنا کر ہم کہیں کہ فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ ہمیں اس سے جہاں تک ممکن ہو اعراض کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہاں علماء جو ہیں جو کہ ایک میچورٹی کے لیول کو پہنچ چکے ہیں، جو کہ بڑی ڈیپ گہرائی کے ساتھ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ان کو کس کی کیا شان ہے یا کس کو کیسے کرنا ہے، کس کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ ان کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ بوجھ ہے، تو وہ آپس میں گفتگو کریں، آپس میں بات چیت کریں، آپس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ کرنے کے لیے وہ ڈسکشن کریں، تو وہ ان کا ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ علماء جو ہیں وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور لیکن عام بندے کے میرے جیسے کمزور عقیدے کے سامنے، عام پبلک کے سامنے اس طرح سے بات کرنا جو ہے، یا خاص کر اس طرح سے نام لے کر بات کرنا جو ہے، وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، اور اس لیے یہ اظہار کیا کہ اس طرح کی آیات یا کچھ احادیث کو بنیاد بنا کر ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور جنرل پبلک میں، اور جنرل پبلک عام لوگ جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں اگر سمجھا جائے تو وہ اس لیول کی قدر ہی نہیں ہے صحابہ کرام کی، یا دوسرے جو لوگ جو ہمارے بزرگ جو گزر چکے ہیں جنہوں نے اس دین کی خدمت کی ہے، ان کے صحیح معنوں میں اس کی قدر یا ان کی شناخت یا ان کی پہچان یا ان کے معاملات جو ہیں ان کو صحیح معنوں میں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ ان لوگوں کے عام پبلک کے ذہنوں میں پھر وہ ایک میٹر جو ہے ابھرتا ہے، سوالات ابھرتے ہیں، نوک جھوک جو ہے ابھرتی ہے، وہ پھر اس طرح سے کنفلکٹ آف جو میٹر ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بہت ساری مختلف اوپینین جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے علماء جو ہے یقیناً جو اچھے اور جید علماء ہیں وہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے بہت احتیاط کرتے ہیں ایسی احادیث اور ایسے معاملات یا ایسے واقعات جو ہیں ان کو کوٹ کرنے میں، اور اکثر احادیث میں بھی ہم نے، بلکہ ریاض الصالحین جو ہیں وہ اس میں بھی ہم نے کچھ احادیث میں دیکھا ہے کہ فلاں نے کہا یا فلاں نے کہا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کسی موضوع کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کا نام لینا جو ہے وہ شخص کا، فرد کا، وہ ضروری نہیں ہے، اس موضوع کی طرف یا اس معاملے کی طرف اشارہ کر کے مثال دے کر اس کو ذکر کر دیا جائے، تو یہ بھی کافی ہونا چاہیے، اور بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کے سینسٹیوٹی کے اعتبار سے تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہمیں کی کہ ہمیں جہاں تک ممکن ہو ہمیں ضرور احتیاط کرنی چاہیے ایسے جتنے معاملات ہیں، اور یہاں پر کوئی ایسی کنفلکٹ ہو یا کچھ ایسے معاملات ہوں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی فتنے کا حصہ بننے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سوچ سمجھ اور فہم دے کہ ہم اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے بچا کر ایک سے صحیح اور سیدھا جو راستہ ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی فتنے سے اور ایسے کسی معاملے سے اور ایسے کسی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارے، میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں، سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ ہے، کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور واضح نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ جی وقت میں کافی لے چکا ہوں، لہذا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ جو ایک مسنون دعا جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث، وہ میں آپ کو گروپ میں شیئر کروں گا، تو اس کو آپ ضرور ایک دفعہ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنے معاملات ہیں ان میں خاص آسانیاں اور خاص رہنمائی اور مدد ہماری فرمائے۔ جتنے والدین ہمارے جو حیات ہیں اس دنیا میں، ہمارے بزرگ اور سارے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے دیگر معاملات میں جو جو
مشقتیں ہیں، جو جو معاملات میں پریشانیاں ہیں، کچھ جابس کے، کاروبار کے، دیگر مسائل میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص خاص فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، اور ان ہمارے دنیا کے رزق میں سے ہمیں آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔